بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے خوبیاں اور خامیاں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں اور خامیاں نہ ہوں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساری خامیاں ہوں اور خوبیاں کوئی نہ ہوں۔ ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جب ہم کسی سے متنفر ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے خائف ہو جائیں تو ہمیں اس کی ساری برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم کسی سے خوش ہو، کوئی ہماری مدد کر دے تو ہمیں وہ بہت اچھا اللہ کا ولی اور نیک صالح انسان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ جو ورکنگ کرتا ہے وہ جسٹ لائک ٹارچ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمرے کے اندر اندھیرا ہے، خوب اندھیرا، اور وہ کمرہ جو ہے ویل ڈیکوریٹ ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، اچھا فیل بھی ہو رہا، اندھیرا گھپ ہو رہا۔ آپ نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور وہ ٹارچ جیسی ہی جلی تو اس کی روشنی ایک کونے پر اس جگہ پڑی جہاں پر قالین پھٹا ہوا تھا، تھوڑا سا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، لیکن اس ٹارچ نے صرف دکھایا کیا کہ کوڑا کرکٹ، کچرا، تو آپ نے فوراً سوچا یار یہ تو پورا کمرہ گندا۔ تو اسی طرح ہمارا جو مائنڈ کا فنکشن ہے وہ فوراً ذرا دیر کیے بغیر فوراً نیگیٹو ہو جاتا ہے اور فوراً پازیٹو ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ بسا اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ازواجی تعلق میں بندھے ہوئے ہوں۔ ہم بہت سی زندگی ساتھ رہ کر گزارتے ہیں، لیکن کچھ عادات احوال کی وجہ سے ہم ایک دم متنفر ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ طلاق تک بات پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے، اور بڑے بڑے حکمت والے لوگوں کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسپیس دے دو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، تھوڑے دن نہ ملو، تھوڑے دن نہ بات کرو، خود ہی احساس ہو جائے گا، خود ہی ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیو، انسان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بہت ساری خوبیاں وہ بہت اچھا آدمی نگلنے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کسی سے خائف ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کسی سے کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس کی ساری برائیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا پیدا ہوا ہو جس کے اندر کوئی بھی برائی نہ ہو۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی برائی بھی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ ازواجی تعلق قائم کس طرح رہتا ہے؟ وہ اسی طرح قائم رہتا ہے کہ ہم اس کی اچھائی اور برائی قبول کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، تو ہم جب کہتے ہیں کہ قبول ہے تو ہمیں اس کی اچھائی بھی قبول کرنی ہے اور برائی بھی قبول کرنی ہے، اور اپنے انداز لائف سے، اپنے انداز زندگی سے ہمیں اس کو مختلف طریقوں سے یہ بتانا بھی ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط، اور اس کو سمجھ میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ لیکن اگر زیادہ خطرناک بات ہو جائے اور بہت زیادہ غصے میں آ جائے، ایک پارٹی بھی ایک طرف آپ ہو جائے یا وہ ہو جائے، تو تھوڑا سا اسپیس دے دیں۔ طلاق کی نوبت آنا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جائز کام تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بڑا ناپسند ہے، عرش ہل جاتا ہے اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے گھر برباد ہو رہے ہیں، بہت سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور بہت سی جو لڑکیاں ہیں وہ مختلف غلط تربیتوں کے اندر آ کر اپنے شوہروں سے خلا لے لیتی ہیں اور قانون
کے طور پر پاکستان میں آرام سے خلا مل جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، اور پھر ہم دوسرے شوہر کے ساتھ، جو دوسرا شوہر ہوتا ہے اس کے ساتھ آرام سے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، وہ جو زندگی جو دوسری شروع کی ہے وہ حرام زندگی میں کنورٹ ہو جائے گی یا بن جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی جو زندگی جو قائم ہو چکی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں، اور انسان اگر چاہے تو اچھا کر سکتا ہے اور اچھائی کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو بندہ اچھا ہوتا ہے اس کو اچھائی ضرور ملتی ہے، اور جو برا ہوتا ہے اس کو برائی ضرور ملتی ہے۔ میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں اپنے جو شاگرد ہیں، اپنے متعلقین ہیں، میں ان کی محفل میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کے اندر اچھی خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو یاد رکھیں، اور آپ اچھا سوچتے ہیں، آپ دوسروں کا بھلا کرنے، چاہے کوئی کتنا بھی آپ کے ساتھ برا کرنے کا سوچ رہا ہو، آپ کو مارنے کا سوچ رہا ہو، آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہو، آپ کو ذلیل کرنے کا سوچ رہا ہو، آپ کی عزتوں کو پامال کرنے کا سوچ رہا ہو، لیکن آپ اچھا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آپ اگر اچھے ہیں تو دوسرے کی برائی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بلیف آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ پاور آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھے ہیں، ہم اچھائی کرتے رہیں گے، کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کرے ہم اچھا کرتے رہیں گے، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی بھی سکون سے ہوگی، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے جڑ جائیں گے جو آپ کے مددگار ہوں گے۔ وہ کتنا ہی برا کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی لیے رحمت کے دروازے کھولتا رہے، آپ اچھا کرتا رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی اچھا بن جائے۔ تو زندگی کا جو حاصل ہے اور جو حصول ہے وہ یہی ہے کہ اچھائی پر زندگی کو قائم کیا جائے، اچھائی پر ہی قائم رہنے دیا جائے، اور پھر اچھائی پر ہی قائم رہنے کی حفاظت بھی کی جائے۔ ایسا نہیں کہ قائم کر کر چھوڑ دیا، نہیں، اس کو قائم رہنے دیا جائے اور پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ اور حفاظت کیسے کی جائے گی؟ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، دوسروں کتنا بھی برا کر رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کو صرف اچھا کرنا ہے، آپ کو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ، میرے والد صاحب کہتے ہیں آپ پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے تو دعا سے مدد کر دو، دعا دے دو، اس کو اچھی سی دعا دے دو، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے، اس کی نسلوں میں رحمت عطا فرما، اس کو برکت عطا فرما۔ تو آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں، اور یاد رکھیں جب بندہ خود اپنی ذات سے اس چیز کو شروع کرتا ہے تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ معاشرے میں نظر آتا ہے۔ دوسروں کی ذات سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا کوئی بھی اثر معاشرے کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ آپ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے اپنے طور پر سوچیں کہ میں کہاں کمزور ہوں، کہاں پر مجھے کام کرنا ہے، کہاں پر مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کہاں پر اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی بھی اصلاح آپ کے ذریعے کروائے گا، اور پھر آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا، آپ کو دے دے گا کہ آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں، اصلاحی باتیں، اور پھر جو معاشرے کے اندر فروحات اور برائیاں گڑ کرتی جا رہی ہیں اس سے بچنے کے طریقے آپ کے سامنے آسان طریقے سے لے کر آئیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اگر کوئی غلطی ویڈیو کے اندر یا میرے کہنے پر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے میسج کے اندر یا الگ طریقے سے اور بھی بہت سارے طریقوں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میری غلطی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔